ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ بیان سوشل میڈیا پر لائیو بھی جا رہا ہے، میری گزارش ہے کہ آج کا بیان جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے اللہ نے چاہا تو بہت کچھ مدری پھول لیے ہوئے ہوگا، رہنمائی ہوگی، وہاں اسلامی بہنوں کے لیے آج کے بیان میں بہت کچھ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر سوشل میڈیا پہ مجھے سنا جا رہا ہے یا بعد میں سنا جائے تو گھر کی خواتین بھی اگر بیٹھیں اور سنیں تو انشاءاللہ نبی پاک سے محبت، اسلام سے محبت، ہمارے دین کے احکام سے محبت بڑھے گی۔ کیونکہ آج خاص طور پر میرا ٹاپک جو ہے وہ اسلامی بہنوں سے متعلق بھی ہے۔ ایک بڑا ہی عظیم و شان اسلام کی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اسلام جب ابتدائی اسلام تھا، خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضور ہمارے یہاں دریائے نیل ہے اور ایک ہماری بہت پرانی رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو دریا جاری نہیں رہتا ہے، دریا سوکھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی رسم ہے؟ تو کہا کہ ہر سال ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر بڑا عمدہ لباس اسے ہم پہناتے ہیں، بڑا تیار کرتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں اور پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ یہ کیسی رسم ہے؟ اسلام میں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اسلام آ چکا تھا اور مصر فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے اب وہاں احکامات جاری تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام تو پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، جو پرانی واہیات رسمیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو دریا کی روانی کم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا ہی ہوا کہ دریا کی روانی کم ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اب پانی کم ہو جائے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ شروع کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کی حضور ایسا معاملہ ہے اور لوگ ایسی بری رسم چلاتے تھے، میں نے وہ رسم کا منع کر دیا کہ اسلام ان رسموں کی اجازت نہیں دیتا، مگر حضور اب تو پانی بھی کم ہونے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، امیر المومنین نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص کو جب وہ رکا پہنچا، وہ لیٹر پہنچا، تو آپ نے اس لیٹر میں کیا دیکھا کہ لیٹر میں لکھا تھا، اے دریائے نیل اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن عاص نے وہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات میں دریا کا پانی 16 گز بڑھ گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے۔ مصر سے وہ رسم ہی ختم ہو گئی اور سبحان اللہ دریائے نیل جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ پہلی بات تو کیا سیکھنے کو ملی کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر کی شان دیکھیں، حضرت عمر کے واقعات اگر پڑھیں نا، جو لوگ کرامات کے منکر ہیں یا جو لوگ اولیاء کرام کی جناب کمالات کو نہیں سمجھ پاتے، صرف حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ لیں۔ حدیث کی کتابوں میں مضبوط روایتوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا، تھوڑے عرصے پہلے بھی کئی ملکوں میں زلزلہ آیا، بڑی تباہی آئی۔ لوگ کہتے ہیں ارتھ کویک آ جائے تو رکتا نہیں ہے۔ ایک تو شان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک نے احد پہاڑ پر زلزلے پر ٹھوکر لگا کر فرمایا تھا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روکا تھا۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھا اور حضرت عمر نے کوڑا نکال کر، درہ نکال کر زمین پر مار کر فرمایا، اے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اور زمین ساکن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رکا لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام، اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کوئی کمال عطا فرمائے، وہ رب کی عطا ہے۔ یقیناً اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی نبی کے پاس، ہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کمالات ہوتے ہیں، جو حق کی دلیل کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، وہ معجزات ہوتے ہیں۔ اور ایسی بات جو ہماری عقل میں نہ آئے، کسی اللہ کے ولی سے ہو، صحابہ سے ہو، تو اسے ہم کرامات کہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ پتا چلی۔ دوسری بات کیا پتا چلی کہ اسلام جو ہے وہ کیسی کیسی واہیات رسمیں تھی جس کو ختم اسلام نے کیا، اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ واہیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا، غرق کیا جاتا تھا۔ یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی۔ اللہ اکبر۔ ایسا دور تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر تھوڑا سا ہم
اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے، کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے، معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا، اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر، عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، تو اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے۔ اللہ اکبر، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا۔ حضرت صعصعہ
سنیے گا حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر پہ بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا۔ کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا، 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا۔ حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے، دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا۔ اور سنو، ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے، اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا۔ ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، معاذ اللہ اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی۔ یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں۔ اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں۔ اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کی بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے۔ بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے۔ اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے، اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو، بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے۔ اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے۔ مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں، آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں۔ ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں، بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ ارے بہنوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو پیار دیا کرو۔ سنو بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کی ماں باپ جلدی چلے گئے، اب بھائی پر بہنوں کا بوجھ ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کی 6 یا 7 بہنیں تھیں اور سبحان اللہ وہ اپنی بہنوں کو انہوں نے پالا، اپنی بہنوں کو باپ بن کر پالا، ان کے بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے۔ اور جب بہنوں کی شادیاں ہو گئی، بہنیں بڑی ہو گئی، اپنی شادی تاخیر سے کی اور شادی بھی کسی بیوہ سے کی۔ پوچھا گیا کہ کیوں بیوہ سے شادی کی؟ کہا میری بہنوں کو ایک ماں کی حاجت تھی، میں کوئی جوان لڑکی لے آتا تو بہنوں کا کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا انداز۔ اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں، آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نہ کرنا۔ ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ سنو بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی 3 بیٹیوں کی یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد سن کر ایک حدیث ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں، یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی۔ اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں۔ صحابی نے سوال کیا حضور اگر کسی کی 2 ہوں تو اللہ اور 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے۔ مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹیوں پر شکایت، بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو، بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو، اللہ اکبر، یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں۔ اور باپ جتنے بیٹھے نا مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے، شاید پیدائش پہ منہ چڑھایا ہوگا کسی نے، لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہی ہوتی ہے، پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے۔ گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے، مگر نہ جانے کیوں بیٹی کی پیدائش کو۔ اچھا پھر اگر بیٹیاں ہو بھی گئیں، کسی کی 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، نہیں ہو رہا بیٹا، تو کس بات کی لڑائی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے؟ خواہ خواہی گھر میں جھگڑا، تانے دینا اس بیچاری کو۔ اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے جناب وہ کسی ایک کا قصور ہی نہیں ہے، اللہ کی دین ہے، لیکن خواہ خواہی کسی ایک عورت پر جو ہے وہ ہنگامہ کر کے نہ جانے اس کی دل آزاری کا سامان کرتے ہیں۔ نہ کرے ایسا، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔
اور اسلام عورتوں کے حقوق کی شاندار انداز سے بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے, سنو, گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا, اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے, کوئی بڑے بزرگ آ جائیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ. کئی ایسے بزرگ ہوں گے, کئی ایسے علماء ہوں گے, کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے, مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا, بہت بڑا آدمی ہے, بڑا مصروف شخص ہے, پسند تو مجھے بہت ہے مگر میں گھر نہیں بلا سکتا. سنو, جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے. ہاں, آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے, جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی. تو اب کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی. ہاں, بیٹیوں کی دعائیں لو, بیٹیوں کی خدمت کرو. اور اے بھائیوں جن کی بہنیں ہیں, ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. یقین کریں بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا, ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی, سب کی شادیاں ہو گئی اور ماں باپ چلے گئے, تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا, اپنے بچوں کو دیکھوں گا, اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں, اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے, بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں. ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو, تو وہ اکیلے میں سوچے کہ میری ماں ہوتی تو میں کس سے ماں سے بات کر لیتی, باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی, بھائی کو کیا کہوں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. ہیں ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں, بلکہ بھائیوں کو پڑی نہیں ہے بہن کدھر گئی. یہ مت کرنا. اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بھائی بہن جڑ کے رہو, بھائی بہنوں میں پیار رکھو. یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ارے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرے بھائی بہنوں پہ خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے. یہ یاد رکھیں جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں فرینڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے 5000 فرینڈ تو میرے 10,000 فرینڈ, کسی دن بستر پر پڑو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہیں تمہارے بھائی بہن ہی نظر آئیں گے. تو سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارے دن چیٹنگ جس کے ساتھ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہو نا گروپ میں, کوئی نظر نہیں آئے گا. جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا, رات آدھی رات کو اگر تمہارے گھر کوئی آ کے تمہیں دلاسا دے گا تو تمہارے بھائی بہن ہوں گے. میں کئی بار بیان میں ایک مثال دے چکا ہوں, چلو آج پھر دے دیتا ہوں, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. یہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہ تسبیح کی طرح ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ جو ہے نا تسبیح کے اوپر والا حصہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں. یہ ٹوٹ جائے نا, ماں باپ چلے جائیں, آج کسی کی ماں کے اصالے ثواب کے لیے جمع ہوئے ہو نا, پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے. جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں نا اس طرح بکھرتے دیکھا ہے. جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا, اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا, جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. قربان کر دو, کوئی بات نہیں, بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے, بہن کے میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا, یہ تیرا ہے یہ میرا ہے نہ کیا کرے. یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے, عمر میں اضافہ ہو جائے, بری موت سے بچے, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں the closest family member جو وہ بھائی بہن ہیں, وہ ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے, خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا, یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. بیٹیاں تو کیا آئی ہیں, اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا, تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ, تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا, بیوی کو گالیاں دی, ہنگامہ کیا, اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی. تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں رضا راضی رہتے, اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے, ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں. اور بیٹیوں کا خیال رکھیں, بہنوں کا خیال رکھیں. اور آگے چلتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے اسلام میں اللہ اکبر. اچھا, نبی پاک کا انداز اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دودھ شریک بہن تھی, حضرت شیما, رضائی بہن تھی نبی پاک کی. اب پیارے آقا کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے کہ ایک بار آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بہن حاضر ہوئی نا تو نبی پاک ان کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں, اپنی بہن کی آمد پر ان کی دل جوئی فرماتے, ان پر خوب نوازشیں فرماتے. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. بہن جانے لگی تو نبی پاک نے ایک لونڈی یعنی ایک اس کو خادمہ بھی دے دی اور 2 اونٹ بھی عطا فرما دیے. اچھا, اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟
नबी पाक का बेटियों को जो डिग्रेड करते हैं, सुनो खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी पाक की बारगाह में आती, आका खड़े होकर इस्तकबाल करते, अपनी 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 बेटी के हाथ को नबी पाक चूमा करते, कभी माथे पर बोसा देते, प्यारे आका अपनी जगह अपनी बेटी को बिठाया करते। और यही अंदाज खातून जन्नत का भी था कि जब नबी पाक खातून जन्नत के पास जाते, वो खड़ी हो जाती और नबी पाक का इस्तकबाल करती, प्यारे आका के हाथों को बोसा देती, अपनी जगह नबी पाक को बिठाती। ये प्रैक्टिकली नबी पाक ने बताया कि बहन के साथ बर्ताव क्या है, बेटी के साथ बर्ताव क्या है। अब आओ हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम साथी है जिसको हम सफर कहा जाता है, इस्लाम बीवी के बारे में क्या दर्स देता है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग अपनी शायद वालदा से, मैं सभी माँ की बात सबसे आखिर में करूंगा, और फैमिली मेंबर से अब भी बहुत प्यार कर रहे होते हैं, मगर बाज़ औक़ात बीवी को बड़ा डिग्रेड करते हैं। हम शायद भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके साथ गुजरा है। मैं बयान में पहले भी कह चुका हूं, कभी सोचा आपने, एक तो अल्लाह ने आपको अल्लाह ने आपका उसको साथी बनाया और हम उसके साथ बाज़ औक़ात ज्यादती करते हैं। हम कारोबार में तकलीफ में हो, हम बाहर किसी टेंशन में हो, किसी बंदे से किसी बात कोई बुरी लग गई, सारा गुस्सा आकर अब बंदे ने अपनी ज़ौजा पे निकालना, क्योंकि वो बेचारी तो कुछ नहीं कह सकेगी। पहले के जमाने जाहिलियत में भी यही था कि औरतों को पैर की जूती से ज्यादा जलील समझा जाता था, मगर क्या आज भी कुछ घरानों में ऐसा नहीं है? आज तक मैं वैसे सवाल करता हूं, शायद गालिब गुमान है कि अब जो यहां अज़वाज वाले, ज़ौजा वाले बैठे शादीशुदा, तो ऐसा ना करें। जिस तरह वो आपके लिए मोहब्बत का इजहार, दुआओं की आपकी खिदमतगार है, आप भी उसके लिए अच्छा बर्ताव करें। और नबी पाक का क्या अंदाज था। मैं तो आज इस्लाम की, शरीयत की, अल्लाह के नबी की बात करने आपके सामने आया हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हुजूर आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? पूरी कायनात में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया आयशा। नबी पाक ने अपनी ज़ौजा का नाम लिया, हाँ, फिर फरमाया उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर नबी पाक घर अपनी अज़वाज के साथ क्या अंदाज होता था, घर का सौदा सलफ लेके जाते, खाने पीने, अपने घर वालों के साथ क्या अंदाज इख्तियार करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस बताता हूं, इस्लाम से पहले माल के लिए जानवरों और दूसरे साजो सामान के साथ साथ बीवी को भी रहन रखवा दिया जाता था। जैसे पैसे कोई रहन रखवाता था ना, बीवी भी एक माल की तरह थी, लोग गिरवी रखवा देते थे अपनी बीवी को। ये इस्लाम से पहले औरतों का हाल था, बीवियों का हाल था। अल्लाह अकबर, इस्लाम ने निकाह के जरिए औरत को मर्द के आधे ईमान का मुहाफिज करार दे दिया। कुरान कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, इनसे अच्छा बर्ताव करो। इस्लाम ने बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले को सबसे बेहतरीन करार दिया। अल्लाह अकबर। खवातीन तो मैं कहता हूं, यहां इंशाअल्लाह इस बात को भी, अगर वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेगी, तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है, अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी पाक फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, हुजूर शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया, जब वो खाए यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उसे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में, सुनिएगा बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती हैं, बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। हज़रत उमर का हाल ये था, आपका घर में अंदाज क्या था कि एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है, और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में हो जाता है। तो हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की नाराजगी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी, तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हजरत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हजरत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हजरत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपके घर का माहौल देखा तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं, आपका भी वैसा ही हाल है। अब हजरत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूं। पहला ये कि ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी मोटी बातों को मैं भी दरगुजर करता हूं।
کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے, پھر کیا حال ہوگا؟ ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مذہب ہے. اور اب آؤ, اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے, ایک اور مقام دیا ہے, اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے. اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا. ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے. اچھا, اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے, جو ماخذ ہے, جو مرجع ہے, جس کے ذریعے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہے, وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اب ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ, بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی. اگر اس تفسیر کو پڑھے نا تو اللہ اکبر, پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت, اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے, جو مین ٹاپک ہے, وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے. وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی, اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی. تفصیلی واقعہ ہے, میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا, اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے, مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے, اپنے والدین کا ادب کرے. اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے, غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے. اور ماں کی دعائیں, اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, آپ کے بارے میں آتا ہے. ایک بار سردی کی راتیں تھی, ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا. آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں, بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں. بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں, امی پانی لے آؤ, اچھا چائے بنا دو, امی یہ کر دو. یار ماں ہے یہ ہوٹل والی ہے, اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں, اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو. کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ, کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو. اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے. مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا, ماں بوڑھی ہو گئی, خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چڑھاتی, پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے. ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا, دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر. بایزید بستامی سے ماں نے پانی مانگا. اب کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی, پانی لے کر ماں کے پاس گئے, ماں کی آنکھ لگ گئی. ہم جیسا کوئی ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا, خود بھی سو جاتا. سرد رات تھی, ساری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے. پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے, کب پانی کی ضرورت ہو. جب ماں کی آنکھ کھلی نا تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا, تو وہ برف بن گیا تھا. اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا. تو اب ماں نے جب پانی مانگا تو جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا, گلاس کو الگ کیا نا, تو خون نکلنے لگا چمڑی سے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ ماں نے خون بہتا دیکھا تو ساری بات بتائی کہ ماں میں پانی لے کر آیا, آپ آرام کر رہی تھی, میں کھڑا رہا, اب آپ نے پانی مانگا تو برف بن گیا تھا. تو ماں نے کیا کہا, اے اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. ماں کے دل سے دعا لگی نا, وہ بایزید بستامی بن گئے. وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا. دیکھیں, اچھا آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال تو دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے. دیکھیں ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, ماں کو تنگ کرو پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں اور وہ ماں دعا دے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نا ماں کو, خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے. ہاں آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے, آپ کی ماں آپ کو دعا دے. وہ دعا جو ہے نا, ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہے. ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا, بھول گئے وہ واقعہ, کئی بار سنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہی تھا نا اللہ سے, یا اللہ مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. تو پتے میں کسی بہت بڑے مفتی, کسی عالم زمانے کے بہت بڑے مبلغ کا تو پتہ نہیں بتایا گیا, ایک دھوبی کا پتہ بتایا گیا نا. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے تھے تو کیا ماجرا نکلا تھا. تو اس دھوبی نے جب بتایا کہ حضرت بس ماں کو روز کھانا کھلاتا تھا, ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتا تھا, کھانا کھا کر ایک ہی دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. ہو گئی نا دعا قبول. تو ماں باپ دعا دیتے اور وہ بھی دل سے دعا دیتے, پھر تو کیسا مرتبہ ہے. اور سبحان اللہ, ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. تو اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ وہ ماں کو کہا گیا. تو آپ سوچئے کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے. تو مبارک ہو ان خواتین کو, ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے. اور سبحان اللہ, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا, سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا. اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, کون ڈیزرونگ ہے, سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ حسن اخلاق کرنا ہے. حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. 3 بار. پھر کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد.
अच्छा, अब यहाँ ये हदीस तो पूरी हो गई, मगर सुभान अल्लाह, अच्छा कोई नॉर्मल आदमी, हदीस लोग कहते हैं ना भाई किसी मुफ्ती साहब की क्या जरूरत है, तफसीर की क्या जरूरत है, खुद ही कुरान पढ़ लो, खुद ही हदीस पढ़ लो। आज के दौर में कोई नॉर्मल आदमी हदीस पढ़े तो खुदा ना खास्ता इसका रिजल्ट क्या लेगा? चलो भाई, अब वालिद को पूछना ही नहीं है, 3 बार माँ का फरमाया नबी पाक ने, माँ की खिदमत करो, अब्बा को डालो साइड पे। नहीं, अब इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ना जरूरी होगी, अब इसकी तफसीर और इसकी शरह पढ़ना जरूरी होगी। अल्लाह अकबर, उलमा की शान देखें। पहले तो उलमा ने ये डिबेट किया कि नबी पाक ने 3 बार मां क्यों कहा, 1 बार वालिद क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह के नबी की जबान से जब भी जो निकला वो हक निकला, वो ऐसे ही फजूल कोई बात नहीं होती। हर बात जो है वो बड़ी लॉजिकली, बड़ी डिटेल्ड, और अल्लाह अकबर वो अल्लाह की तरफ से अता होती है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं ना, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुंजी की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उलमा कहते हैं 3 बार जो माँ कहा है ना, ऐसे ही नहीं कहा। माँ के बच्चे पर 3 एहसान हैं। नंबर 1, माँ बच्चे को पहले 9 माह अपने पेट में पालती है, उसकी जिस्म में कितनी तब्दीलियां होती हैं, कितनी तकलीफें वो उठाती है। नंबर 2, जब पैदाइश होती है, राइट द टाइम ऑफ पैदाइश, वो बिल्कुल मौत के करीब से होकर आती है, शदीद दर्द और ऐसी कैफियत हो जाती है कि कई लोग दुनिया से चले भी जाते हैं। और तीसरी माँ मेहरबानी क्या करती है कि अपने बच्चे को फिर पालती है। फरमाया माँ 3 एहसान करती है बच्चे पर, इसलिए 3 बार मां कहा। और इन तीनों एहसानों में वालिद एक एहसान करता है, वो बच्चे को पालता है, इसलिए 1 बार वालिद कहा। सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज हिकमत भरा है। अब उलमा कहते हैं इस हदीस का मतलब ये होगा कि इज्जत वालिद की ज्यादा करेगा और खिदमत मां की ज्यादा करेगा, यानी वालिद का भी एहतराम है। अल्लाह अकबर, ये हमारी शरीयत है। तो सुभान अल्लाह, आज मेरे जो बयान का मौजू है कि इस्लाम औरत का कैसा मकाम बयान करता है, हर रूप में औरत के हुकूक को डिजर्व, औरत के हुकूक को जो है वो सेफ करता है, उसके हुकूक को बयान करता है और उस पर जुल्म व सितम से बचाता है। तो सुभान अल्लाह, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, किसी के घर में बेटी होगी, किसी के घर में बहन होगी, किसी के घर में ज़ौजा होगी, किसी के घर में माँ होगी, इन तमाम रूप में हमें खवातीन के साथ अच्छा बर्ताव करना है। और अब जो मुझे माएँ सुन रही हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा कि देखें, आज जिसकी 11वीं के इज्तिमा में हम आए हैं, उनके किरदार में उनकी माँ का कितना बड़ा किरदार था कि अगर माँ बाप नेक हों तो औलाद पर उसका कितना खूबसूरत असर पड़ता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 5 साल की उम्र है, मदरसे जाते हैं, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ज़बानी 18 पारे सुना दिए। कारी साहब हैरान हैं, पहली बार बच्चा मदरसे आया है, 18 पारे कैसे याद कर लिए? कहा और भी तो पढ़ो ना। कहा इतने याद हैं। कहा कहां से याद किए? कहा मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मैं माँ के पेट में था, वो तिलावत करती थी, मैं पेट में कुरान याद कर लेता था। अच्छा, यकीनन गौस पाक की करामत है, आज के दौर में पॉसिबल ऐसे हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं नजर आता। लेकिन एक बात तो है ना कि वो तिलावत करती थी, दूध पिलाते वक्त तिलावत करती थी। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में भी आता है कि खातून जन्नत हसनैन करीमैन को जब दूध पिलाती या झूला देती थी, उन्हें कुरान सुनाती थी। आज हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा दो, हर खिलौने में म्यूजिक, स्टार्ट से ही उसको म्यूजिक का आदी हम बना रहे हैं। तो मेरी माएं, मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों को नेक देखना चाहते हैं तो गौसे पाक की सीरत से सीखो कि माँ बाप नेक थे, अल्लाह ने औलाद को कैसा बना दिया। तो अगर मैं और आप चाहते हैं, आज बयान तो हो रहा है ना कि माँ के इसाले सवाब करना है, माँ की खिदमत करनी है, लेकिन बच्चे को दीन के करीब लाओगे तो आपकी खिदमत करेगा ना। आजकल तो दुनिया के इतना हवाले कर दिया माँ बाप ने कि बाद में खुद अपने बच्चों से डर लग रहा होता है। अरे बाप रे बाप, मेरा बच्चा बड़ा ऑफिसर है, मेरा बच्चा बड़ा डिग्री होल्डर है, वो फला इदारे में काम करता है, इसको बुरा लग जाएगा। अरे तुफ ऐसी औलाद पर जिससे माँ बाप बात करें तो उन्हें डर लगे कि बेटे को बुरा लग जाएगा। अपने बेटे को दीनदार बनाओ, इंशाअल्लाह अगर आपका बेटा सही मानों में दीनदार बन गया, आलिम बना, मुफ्ती बना, या बेशक अच्छी किताबें पढ़कर, कुरान और हदीस पढ़कर अच्छा मुबल्लिग बन गया, उस बेटे को डर लगेगा कहीं माँ बाप को बुरा ना लग जाए। ये फर्क होता है। बच्चा दीन सीखे तो अब बच्चा माँ बाप का अदब करता है। तो बहरहाल, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी जिंदगी में भी हमारी फरमा बरदार रहे और हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया बने, तो हमें खुद भी नेक बनना होगा और अपने बच्चों को नेक माहौल से वाबस्ता करना होगा। सुभान अल्लाह, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की सीरत को देखें। जब आप 18 साल के करीब होते हैं, माँ को कहते हैं माँ बगदाद जाना है। क्यों जाना है? घूमने फिरने नहीं, इल्म दीन सीखने। कैसी माँ थी? आप कहती बेटा जाओ, अब महशर के दिन मुलाकात होगी। यहाँ तो 3 दिन के काफिले में लोग नहीं भेजते अपने बच्चों को, आप पिकनिक के लिए भेज देंगे दोस्तों के साथ। हमने देखा कुछ लोगों के बच्चों दीन की तरफ आने लगे, उनको रोका, और बाद में वही बच्चा जब नशे और बुरे कामों में पड़ गया तो बाप सर पकड़ के बैठा कि यार मैंने दीन से तो दूर रखा, वैसी सोबत मिल गई कि बच्चा याद से चला गया। अपने बच्चों को अब तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इजाजत भी मिल गई है कि वालिद अपने बच्चे को खुद मदनी काफिले में भी लेकर आ सकता है। पहले हमने एक एज लिमिट रखी थी, मगर वालिद या बड़े भाई के लिए इजाजत है कि अपने छोटे बेटे को या छोटे भाई को भी वो मदनी काफिले में लाए, तो अपने बच्चों को मदनी काफिले में खुद लेकर आए। आप आएंगे तो वो भी आ जाएंगे। 3 दिन, 12 दिन, 30 दिन, ये तरबियत होगी उनकी, और वो जितनी नेकी की तरफ जाएंगे उतना इंशाअल्लाह आपकी फरमाबरदारी की तरफ आएंगे, आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। तो सुभान अल्लाह, गौसे पाक की वालिदा ने रोका नहीं, बल्कि कहा जाओ बेटा महशर में मुलाकात होगी। मगर नसीहत क्या की? हर हाल में सच बोलना
اور सुभान अल्लाह कैसा सच बोला था। डाकू ने हमला किया था ना, सारा माल भी वापस कर गए और डाकू तौबा भी कर गए। क्यों? कि आपने डाकुओं के सामने भी सच बोला। सच्ची जबान से जो बात निकलती है ना वो असर रखती है। तो ये माँ की तरबियत थी ना। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप का अदब भी नसीब फरमाए, और जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में भी कामयाब हो जाए। आप बच्चों की अच्छी तरबियत करें, वो जिंदगी में भी आपके लिए दुआएं करेंगे। हाँ, आपको पता है बच्चा जिसका नमाजी हो, क्या प्यारा दीन है हमारा। यकीन करें माँ बाप खाली बच्चे को नेक बना दें, फिर देखो बच्चा आपके लिए कैसा काम करेगा। आप देखिए हर नमाज में, बल्कि हर कायदा आखिरा में वो आपके लिए दुआ करता है। और कैसे दुआ करता है? किबला रू बावुजू बैठकर। हैं क्या कहता है? रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। फजर पढ़ रहा है, 2 बार आपके लिए दुआ की। और किस हालत में की? बावुजू, किबला रू बैठकर। ज़ोहर पढ़ रहा है, सुन्नतों में दुआ की, फर्ज में दुआ की, फिर सुन्नतों में दुआ। अब कैलकुलेट तो करो, अगर बस कुछ ना करूं, अपने बच्चे को जिंदगी में 5 वक्त का पाबंद नमाजी बना दूं, मेरे मरने के बाद भी वो नमाज पढ़ता रहे, अरे ना है मेरी कब्र पर रोज नमाज पढ़ेगा, अत्तहियात में बैठेगा, दुआ करेगा, अल्लाह मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे। कितना खूबसूरत मजहब है हमारा, कितना प्यारा दीन है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इस साले सवाब के इज्तिमा में ये पैगाम ले जाओ, औलाद ऐसी बना के जाना है कि मेरे जिंदगी में भी मुझे मेरा बेटा दुआएं दे, मेरी औलाद मुझे दुआएं दे, मेरी खिदमत भी करे, और मरने के बाद भी मेरे लिए सदका जारिया का बाइस हो। मगर वो जब हो सकेगा जब हम खुद नेक बनेंगे, अपने बच्चों को नेक बनाएंगे। और सुभान अल्लाह, यहाँ पर दावत इस्लामी का माहौल हमारे सामने है, जो खवातीन के लिए भी रहनुमाई के लिए खूबसूरत प्रोग्राम रखता है। हमारी बहनों के लिए मदरसे मौजूद हैं, जामियातुल मदीना मौजूद हैं, इस्लामी बहनों के इज्तिमा मौजूद हैं, हमारे इस्लामी भाइयों के हफ्तावार वीकली इज्तिमा, आप तो फैजान मदीना के करीब ही रहते हो, वो मौजूद हैं। अच्छा माशाल्लाह, मुझे हमारे निगरान साहब ने भी याद दिलाया कि अब्दुल हबीब साहब आपका बयान है, तो जरा मदरसतुल मदीना बालिगान हमारे कुछ यहाँ पर लगता है इस इलाके में कुछ कमजोरी नजर आ रही है। तो आज वैसी कुरान पाक की बात हुई है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा भी हमें वालिदैन का दर्स देती है। तो कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान सीखिए तो सही कि कैसे पढ़ना है, तो खुद भी और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए। तो अब जो बड़े हो गए हैं, दावत इस्लामी देखिए कितना प्यारा प्लान रखती है कि जो बच्चे हैं वो मदरसुल मदीना जो बच्चों के उसमें दाखिला ले लें, और जो बड़े हैं जो मदरसों में दिन में नहीं जा सकते, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आपकी आसानी के लिए तकरीबन कराची की मस्जिदों में, बल्कि अगर मुझे दुनिया में कहीं भी सुन रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों से राब्ता करें। हजारों हजार मदरसतुल मदीना बालिगान पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कारोबार से आकर मगरिब के बाद, इशा के बाद अपने इलाके की मस्जिद में जाएं, इंशाल्लाह आपको दावत इस्लामी वाले मिल जाएंगे। 15 मिनट 20 मिनट अपने मखारिज ठीक कर लें, कुछ ना कुछ तिलावत कर लें, ताकि रोजाना मेरी जबान से कुछ कुरान पाक के अल्फाज अदा हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए हैं कि इंशाल्लाह अब आपने नियत ये करनी है कि हर जुमेरात इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, ये आपके करीब फैजान मदीना दूर नहीं है। फिर सुभान अल्लाह, फिर अमीर अहले सुन्नत भी हैं, तो हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में भी करम फरमाएं, और उसके साथ साथ मदरसतुल मदीना बालिगान इसको थाम लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब मैं रोज़ कुरान पाक पढ़ूंगा, रोज़ सीखूंगा, मेरी ज़बान पर कुरान जारी होगा, तो मेरे दिल में भी कुरान का नूर आ जाएगा। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम जिनके वालिदैन हयात हैं उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, जिनके माँ बाप चले गए उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मैं उन बच्चों से गुजारिश करूँगा जिनके माँ बाप उनके पास हैं, उनके पास वक्त बिताया करो, उनकी खिदमत किया करो, उनकी पसंद की चीज़ें कभी कभी उनके लिए ले जाया करो। माँ बाप बोलते नहीं हैं, हाँ माँ बाप नहीं बताते कि हमें क्या खाने में पसंद है या कौन सी चीज़ पसंद है, उनसे पूछा करो। आज तक तो हमने ही अपनी पसंद बताई है ना, अम्मी मुझे ये पसंद है, खाना बना दो, तो ये वाला शरबत बना दो। अपनी माँ से पूछो, हैं अपने वालिद से पूछो, और किसी मालूम हो जाने कभी। अच्छा एक और मज़े की बात, माँ बाप कभी भी महंगी चीज़ नहीं बताएंगे। कोई पान वान खाना होगा, कोई शरबत पीना होगा, किसी किस्म की कोई आइसक्रीम खानी होगी, कभी कभी उनके लिए वो खाना ले जाया करो। यकीन करें जिनके चले गए ना, अब उनको अपने माँ बाप की वो सारी बातें याद आती हैं, और अब बात भी करनी होती है तो कब्रिस्तान जाना होता है। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप है ना, तो उनके साथ बैठो, उनकी दुआएं लो। ये वो हस्तियां हैं जिनको मोहब्बत से देखोगे तो मकबूल हज का सवाब है। आज मेरी मरहुमा वालदा की बरसी के लिए हम जमा हुए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं। दुआ फरमाए अल्लाह उनको गरी की रहमत फरमाए। बहुत शानदार उन्होंने हमारी तरबियत की। आज मैं आपके सामने जो कुछ हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। हमेशा दुआएं देती, हमेशा प्यार देती, और गौसे पाक की जो मोहब्बत उन्होंने हम बचपन से हमारे दिलों में डाली। मुझे वो दिन याद है जब मैं स्कूल जाता था, बहुत छोटा था, स्कूल भी जाता था, बाद में फिर मदरसे तो घर से निकले तो एक ही जुमला होता था कि गौसे पाक जो वसीला मेमन है, तो हमारी गुट्टी में मेमनी में वो यही कहती थी कि बड़े पीर के हवाले, गौस पाक के हवाले, गौस पाक का वसीला। तो गौस पाक की मोहब्बत दिल में बचपन से डाली। और मेरी माँ को जो रात मिली, जिस महीने वो दुनिया से गई, वो भी गौस पाक का महीना था। 8 रबीउल आखिर उनका विसाल हुआ। मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं था भी गौस पाक के पास। उस वक्त मैं बगदाद में ही था और मुझे इत्तला मिली, और फिर वहाँ से मैं यहाँ आया। तो भाई बताते हैं, बहनें बताती हैं कि वो रात भी देखिए माँ कैसी माँ होती है कि उन्होंने हमें खिदमत का मौका ही नहीं दिया। ये जो बच्चे हैं ना जो खिदमत नहीं करते माँ बाप की, यानी हमें भी अब एहसास होता है कि वो सारी ज़िंदगी हमारी खिदमत ही करती रही। उस रात भी खाना उन्होंने ही पकाया, यानी बिल्कुल सेट थी माशाल्लाह, खाना भी पकाया, सबने खाया, और उसी रात उनका विसाल हो गया। तो हमें तो कोई बारी नहीं आई खिदमत की। तो जिन बच्चों की बारी आई है ना, हैं बाज़-औक़ात कुछ लोग उससे वो होते हैं ना कि यार मुझे व्हील चेयर चलानी पड़ती है, तो मुझे दवाई के लिए ले जाना पड़ता है, या बाज़-औक़ात कपड़े वपड़े धुलाने पड़ते हैं, या वॉशरूम ले जाना पड़ता है। तुम लकी हो, हाँ भाग जाग गए,
ورنہ کئیوں کے ماں باپ نے تو موقع ہی نہیں دیا خدمت کا، وہ ہماری خدمت کرتے کرتے چلے گئے۔ اگر آج کسی بچے کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے نا، اور کبھی ایسا موقع ملے نا کہ آپ کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہوں، تو سمجھ لو تمہارے بھاگ جاگ گئے۔ ارے انہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا اور اب میرے پیسوں کے نصیب جاگے کہ کچھ ماں باپ پر خرچ ہو جائے، لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی باری ہوتی ہے تو ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہتے ہیں یہ میرے ہیں تمہارے تھوڑی ہیں، میں نے کمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچو جب میں پیدا ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے تھے، بے لباس تھے، میرا باپ کہتا تیرے پیسے کہاں ہیں، تو جان تیرا کام جانے دے، میں تو ننگا ہی رہ جاتا نا۔ اگر مجھے کھانا نہ کھلاتے، میری انگلی پکڑ کر نہ چلاتے، مجھے پڑھاتے نہ، لکھاتے نہ، مجھے سمجھاتے نہ، مجھے کھلاتے نہ، ایک ایک چیز والد اور والدہ نے ہم پر خرچ کی ہے۔ والدہ خدمت کرتے رہی، باپ پیسے خرچ کرتا رہا، اور جب ہماری باری آئی خدمت اور پیسے خرچ کرنے کی تو اب بوجھ کس بات کا؟ وہ ریٹرن تو دے ہی نہیں سکتے ہم جو انہوں نے ہم پر کیا، لیکن اگر موقع ملا ہے نا تو خدمت سے جی نہ چرانا۔ تو بس والدہ چلی گئی، میں جب وہاں سے آیا تو مجھے ایک اور کہتے بات یاد رہ گئی ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد ہے، پہاڑی والی مسجد، تو اس مسجد میں مسجد کمیٹی والوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اسی مہینے میں۔ انہوں نے کہا 11ویں شریف کی رات آپ کا بیان چاہیے پہاڑی والی مسجد، میمن مسجد میں۔ تو میں نے کہا 11ویں شریف تو میں بغداد میں ہوں گا، میں نہیں آ سکتا بیان کرنے۔ ہمارے علاقے کے ذمہ داران نے بھی مجھے بہت فورس کیا کہ عبدالعزیز بھائی بہت بڑا اجتماع ہوگا، کوئی چینجنگ۔ میں نے کہا چینجنگ کیسی ہوگی، میں تو بغداد جا رہا ہوں، میں تو نہیں ہوں گا۔ اللہ کی کرنی دیکھیں کہ 8 ربیع الاخر امی کا انتقال ہوا، 9 کی رات ان کی تدفین ہوئی، اور غوث پاک کی 11ویں شب جو ہے اسی پہاڑی والی مسجد میں میرا بیان بھی ہوا، اور لیکن وہ میری والدہ کے سویم کا بھی بیان تھا۔ تو ہر سال 11ویں آتی ہے، یقیناً ہم غوث پاک کی شان بھی بیان کرتے ہیں، مگر ماں کی یاد بھی ہم سب کے دلوں میں، میرے اور ہمارے خاندان والوں کے دلوں میں آتی ہے۔ بہرحال آپ سب کا شکریہ، علاقے والوں کا شکریہ کہ آپ نے اتنا پیارا اجتماع سجایا۔ اللہ آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج یہاں قرآن خوانی بھی ہوئی ہے، یہاں درود خوانی بھی ہوئی ہے، نعت خوانی بھی ہوئی ہے، بیان بھی ہوا ہے، آج ہم نے کچھ رسائل بھی تقسیم کیے ہیں۔ ان تمام اعمال کے انشاءاللہ ہم ابھی سال ثواب کریں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے درمیان وکیل عطار رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری تشریف فرما ہیں، اور الحمدللہ یہ وکیل عطار ہیں، امیر اہل سنت کی طرف سے اجازت یافتہ ہیں کہ قادری عطاری سلسلے میں بیعت کراتے ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت بیعت فرماتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی بشارت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کے لیے کہ جو ان کے مرید ہیں انشاءاللہ عز و جل توبہ کیے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے۔ تو آج ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے، جو پہلے ہی مرید ہیں حضور غوث پاک کے سلسلے میں تجدید بیعت کر لیں، اپنی بیعت کو رینیو کر لیں، اور جو ابھی تک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل نہیں ہوئے، تو میرا تو نہیں یہ مشورہ ہے کہ وکیل عطار کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیے اور دل و جان سے امیر اہل سنت کے ذریعے اور وکیل عطار کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، آپ کی مریدے میں آ جائیں۔ انشاءاللہ غوث پاک کا سایہ ہمارے سروں پر رہے گا اور ہم بھی اس دنیا سے توبہ اور استغفار کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ تو میں حاجی عبدالحبیب عطاری وکیل عطار رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمیں قادری عطاری سلسلے میں داخل فرما دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان، مرید ہوتا ہوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس
عطار قادری رضوی کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ میرے مولا جو یہاں تلاوت قرآن ہوئی، درود پاک پڑھے گئے میرے پروردگار، جو نعت خوانی ہوئی، جو بیان ہوا، جو رسائل وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے، اے کریم یہ جو بھی اہتمام ہوا ہے سب کو اپنے دربار پہ قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما۔ ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میری مرحومہ والدہ، والد صاحب اور یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، ان میں سے جن کے والدین میں سے کوئی ایک جو ہمارے ساتھ لائیو ہیں، اللہ ان کے بھی والدین میں سے کوئی ایک یا ہمارے رشتہ دار، اے پروردگار دوست احبا جو دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ بالخصوص فلسطین کے جو مسلمان شہید ہو گئے، اللہ ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے پروردگار ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے پروردگار اگر تیرے نبی علیہ السلام کے کسی غلام کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے تو مولا آج کی اس محفل کے صدقے، قرآن خوانی کے صدقے، اے اللہ عذاب قبر کو دور فرما دے، قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے پروردگار اے کریم ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے بھی گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جب ہم بھی قبر میں جائیں تو ہماری قبر بھی نور مصطفیٰ سے روشن فرما دینا۔ اے پروردگار عالم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے۔ آج ہم نے خواتین کے حقوق، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ازواج کے حقوق کے بارے میں سنا ہے، اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین بنا دے۔ پیارے آقا نے جو حدیث میں فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے لیے اچھا کر دے۔ ہم سب کے گھروں میں محبت، پیار، امن و سکون عطا فرما۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، اللہ دور فرما دے۔ شیر و شکر اور پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بال بچوں کی خیر فرما، بھائی بہنوں کی خیر فرما، بچوں کے بچوں کی خیر فرما، ہمارے پورے گھرانے کی خیر فرما۔ میرے بال بچوں اور سارے قبیلے، میرے بال بچوں اور سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی، ہاں رحمت ہو تیری صدا یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی۔ اے پروردگار، اے مالک کریم، اللہ بڑی امید کے ساتھ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اپنی پریشانیاں تجھے نہ بتائیں تو کس کو بتائیں۔ اے مریضوں کو شفا دینے والے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے مولا ان کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جن کو اولاد دی ہے مولا ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کے دکھ سے بچانا۔ اے اللہ جن کے بچے کسی بھی پریشانی میں ہیں، بیمار ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، بے اولادی کے مسائل ہیں، اے اللہ سب کے دکھ آج غوث اعظم کے صدقے میں دور فرما دے، اس مبارک مہینے کے صدقے میں دور فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، پریشانی ہمارے لیے بڑی ہے مولا،
تیرے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تجھے تیری قدرت کاملہ کا واسطہ، تیری رحمت کا واسطہ. اے اللہ ہماری پریشانی دور فرما دے. ہمیں معلوم ہے جب تو چاہے تو اندھیرے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. تو چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آگ بھی گلزار بن جاتی ہے. اے اللہ جب تیری مشیت ہو تو دریائے نیل جو ہے حضرت موسیٰ کے لیے راستہ دے دیتا ہے. اے اللہ ہمارے لیے بھی راستے نکال دے، ہمارے لیے بھی راستے نکال دے، ہماری مشکلیں بھی آسان کر دے، ہمیں بھی دکھوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے نور میں، خوشیوں کے نور میں داخل فرما دے. اے پروردگار تو دل کی حالتوں کو جاننے والا ہے، بے قراروں کو قرار دے دے. اے اللہ، اے پروردگار آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات ہی عطا فرما دے. اے پروردگار عالم سب کے روزی روزگار میں، رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے اصحاب فیل کے وقت میں ابابیل کے ذریعے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد کرنے والے، اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے، اے اللہ تیرے مسلمان بندے، تیرے کلمہ پڑھنے والے پریشان ہیں. اے اللہ شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں. اے رب العالمین بے گھر ہو رہے ہیں. تیرے کرم کی امید ہے، تیری مدد کی امید ہے. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. دنیا میں جدھر جدھر مسلمان پریشان ہیں مولا سب کی مدد فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. ہمارے وطن عزیز کی بھی خیر فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے اللہ آج کے اجتماع کو جن عاشقان رسول نے سجایا اس کے لیے دامے، درہمے، قدمے، سخنے حصہ ملایا. اے اللہ ان سب کا سینہ مدینہ بنا دے، ان سب کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے اب قبر میں تیری رحمت کے حوالے ہیں مولا. بڑی مہربانیاں کی ہیں انہوں نے ہم پر مولا. اب ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں تو ان پر مہربانی فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش برسا دے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا